تو تیسرے پارے کے نصف سے آج کا ہمارا درس شروع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد۔ یہاں پر رکوع نمبر ہے آل عمران کا رکوع نمبر 11۔ بڑا اہم ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، آپ یوں عرض کیجئے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ یوں عرض کیجئے، اے اللہ ملک کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت میں مبتلا کرتا ہے۔ سب بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے بادشاہوں کو رسوا ہوتے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ اچھا، دور کی کہانیاں کیا دیکھنی ہے، ماضی کی تاریخ کیا دہرانی ہے، اپنے ملک کے حالات ہم دیکھ لیں۔ سوئے تھے تو حکمران تھے، جاگے ہیں تو اب ملزم بن گئے، مجرم بن گئے۔ اچھا، جو پہلے مجرم تھا، ملزم تھا، وہ پھر حکمران بن گیا۔ تو خرابی اس وقت آتی ہے جب ہم صاحب اقتدار ہوتے ہیں تو ذہنی طور پر ہم نارمل نہیں رہتے۔ اقتدار کا جو ایک نشہ ہے وہ ہمیں کبر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ماضی میں آپ کو اسلامی تاریخ میں ایسے ایسے حکمران ملیں گے کہ تینوں بر اعظموں پر حکومت تھی، لیکن نہایت عاجزی سے اللہ کے حضور سر جھکانے والے تھے، کیونکہ اختیار تو سارا اللہ کا ہے، بندے کا اختیار تو ہے ہی نہیں۔ جسے وہ چاہے دے دیتا ہے، جس سے چاہے وہ چھین لیتا ہے۔ وہ رشیا کا صدر ہوتا تھا نا، بورس یلسن، میں نے ایک بار اس کا ایک انٹرویو پڑھا ایک اخبار میں، تو وہ اپنے بچپن کی بات سناتا ہے، کہتا ہے میں بچپن میں بھٹے پر کام کرتا تھا، اینٹیں اٹھایا کرتا تھا، تو وہ صدر بن گیا کتنے بڑے ملک کا۔ تو ایک ادھر یونائٹڈ کنگڈم کی ایک تھی پرائم منسٹر مارگریٹ تھیچر، تو وہ کریانے کی دکان ہوتی تھی، اس کے باپ کی چھوٹی سی دکان ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو کمزور لوگوں کو اٹھا کر بہت اوپر لے جائے، اور وہ چاہے تو بڑی سی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے طاقتور لوگوں کو نیچے گرا دے۔ تو سب اختیار اللہ ہی کے قبضہ اور اختیار میں ہے۔ اس سے آگے ذکر ہے حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا۔ اچھا، حضرت مریم کی جو والدہ تھی، یہ جب پریگننٹ تھی تو انہوں نے نظر مان لی کہ میرا بیٹا ہوگا تو میں اس کو وقف کر دوں گی بیت المقدس کے لیے، لیکن وہ جب پیدائش ہوئی تو وہ بیٹی تھی۔ اب ان کے دل میں آیا کہ میں نے تو بیٹا سوچا تھا۔ تو ہمارے ہاں عام طور پر یہی ہوتا ہے نا، بیٹا سوچا ہوتا ہے اور بیٹی ہوتی ہے تو پھر لوگ خوشی نہیں ہوتی، کچھ لوگ تو مغموم ہو جاتے ہیں، کچھ تو بڑے دکھی ہو جاتے ہیں، اور کہیں تو ایسی بھی جہالت ہوتی ہے کہ پھر وہ ماں کو کوسنے دینے لگ جاتے ہیں کہ یہی ایسے ہے، اسی میں کمزوری ہے۔ حالانکہ اگر بیٹا پیدا ہو تو اس میں بھی عورت کا کوئی کمال نہیں ہے، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس میں اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ تو سب اللہ کے اختیار میں ہے نا، جس کو چاہے بیٹا عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹی عطا فرمائے۔ اچھا، وہ ان کے ہاں جب بیٹی کی ولادت ہوئی، اس کو قرآن بیان کر رہا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، وہ کیا کہہ رہی ہیں، اور میرا مطلوب لڑکا اللہ کی دی ہوئی لڑکی کی مثل نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بیان فرما رہا ہے کہ جو وہ بیٹا چاہ رہی تھیں، لیکن جو بیٹی ان کو عطا فرمائی وہ اتنی شان والی عطا فرمائی کہ عام بیٹا اس کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا تھا۔
تو اللہ چاہے تو بیٹی کو بھی وہ کمال عطا فرما سکتا ہے. تو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا انہیں نصیب ہوئیں جو بڑے بڑے عابد پاک باز مردوں سے افضل ہیں. تو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہزادی ہے نا، بیٹی ہے نا، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو جس دور میں بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، لوگ بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ایسے بھی لوگ تھے اس معاشرے میں کہ جو ایک ٹانگ کے اوپر اپنی ٹانگ کا بوجھ ڈال کر نا دوسری ٹانگ سے کھینچ دیا کرتے تھے. نومولود بیٹی کو ایسا ظلم کرتے تھے اور پھر فخر سمجھتے تھے. ایسے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے سیدہ پاک کا نام لے کر کہا بطحۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو بیٹیوں کو عزت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عطا فرمائی. اس سے اگلے رکوع میں یہ سیدہ مریم کا ذکر ہے کہ سیدہ مریم جب پیدا ہو گئیں تو اب نظر مانی تھی ان کی والدہ نے کہ اس کو اللہ کے گھر کے لیے میں وقف کر دوں گی. تو اب ان کی کفالت کون کرے گا؟ بچی ہیں، ان کی کفالت دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو جو بیت المقدس کے خدام تھے یا علماء تھے جو وہاں پر خدمت پر مامور تھے، وہ سب کہنے لگے کہ ہم اس بیٹی کی دیکھ بھال کریں گے. تو اب اختلاف پڑ گیا، سبھی چاہ رہے ہیں کہ ہم اس بیٹی کی پرورش کریں گے. تو ان کو کہا گیا چلے ایسا کرتے ہیں قرآن اندازی کر لیتے ہیں. تو انہوں نے جس قلم سے وہ تورات لکھتے تھے ان قلموں سے قرآن اندازی کی. تو پھر حضرت زکریا جو تھے یہ سیدہ مریم کے خالو تھے، پھر یہ ان کی پرورش کرنے لگ گئے. اب یہ سارا واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سارے واقعہ کو بیان کیا، یعنی وحی آپ پر اتری، آپ نے سب واقعہ بیان کر دیا کہ ایسے مریم کی ولادت ہوئی اور پھر ولادت کے بعد پھر ایسے ان کی پرورش ہوئی، پھر قرآن اندازی ہوئی اور زکریا ان کی کفالت کرتے تھے. پھر جب ان کے پاس وہ جاتے ان کے حجرہ میں تو بے موسم کے پھل وہاں پہ پڑے ہوتے. تو وہ کہتے کہ تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ تو وہ کہتی یہ اللہ کے پاس سے میرے پاس آئے ہیں. تو یہ ساری باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی. اب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تورات نہیں پڑھی تھی، انجیل نہیں پڑھی تھی، بائبل کے جتنے بھی ابواب ہیں ان کی کوئی بھی صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں پہنچی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو پہلی کتابوں میں سے کسی کتاب کا مطالعہ کیا تھا، نہ آپ کسی مدرسہ میں گئے تھے، نہ کوئی آپ کا استاد تھا. سارے عرب والے جانتے تھے کہ ان کا کوئی استاد نہیں ہے. یہ کسی مدرسہ میں نہیں گئے، یہ کسی سے پڑھنے کے لیے نہیں گئے. کوئی پورے عرب میں دعویٰ دار نہیں تھا کہ میں ان کو بتاتا ہوں یا پڑھاتا ہوں. اور حضور کبھی کسی مکتب کسی مدرسہ میں نہیں گئے تھے. تو ہم میں سے اگر کوئی پڑھنے نہ جائے تو ہماری کمی ہے، ہماری علمی کوتاہی ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں پڑھنے نہیں گئے، یہ حضور کا کمال ہے. پڑھا کسی سے نہیں، بتا ساری خبریں رہے ہیں. کوئی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، ساری خبر دے رہے ہیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں آیت نمبر 44 میں بیان کر رہا ہے، یہ سورہ آل عمران، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ. یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. تو جو خبریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے، اہل کتاب جانتے تھے، حق بتا رہے ہیں، سچ بتا رہے ہیں. لیکن سب یہ بھی جانتے تھے کہ ان کو کسی نے یہ بات بتائی نہیں ہے، انہوں نے کسی سے پڑھی نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام کا حرف بحرف درست خبریں دینا اس بات کی دلیل تھی کہ آپ پر واقعی وحی نازل ہوتی ہے. اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے تو پھر یہ ثابت ہو گیا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں. اور آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرآن دازی کے لیے اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے. تو حضور تو وہاں موجود نہیں تھے. یہ تو بہت پرانی بات ہے، سینکڑوں سال پرانی بات ہے. تو سرکار بیان ایسے کر رہے ہیں جیسے سب حضور کے سامنے ہوا ہے. تو نہ حضور وہاں موجود تھے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی سے پڑھا، لیکن حرف بحرف درست خبر بتا رہے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں.
اس سے اگلے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق ارشاد ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اور اے رسول مکرم یاد کیجئے جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں آپ کی عمر پوری کرنے والا ہوں۔ متوفی کا اسی لفظ سے نا وفات کا لفظ ہے، تو وفات کا معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی انسان مر گیا تو وفات ہو گئی، یہ استعمال ہوتا ہے ہمارے اور کیا جا سکتا ہے اس کو اس کے معنی میں، لیکن وفات کا معنی موت نہیں ہے۔ وفات جو ہے اس کا روٹ ہے، ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کا روٹ، اس کا اصل مادہ وہ ہے وفا۔ جب کسی سے وعدہ کیا ہو تو ہم کہتے ہیں یار وعدہ وفا کرنا۔ وعدہ وفا کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وعدے کو پورا کرنا۔ تو وفا کا اصل معنی ہے پورا کرنا۔ متوفی کا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی اب، جب آپ تشریف لائی عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی اب کی جو عمر ہے اس کو جب میں پورا کروں گا تو رافعک، پھر میں آپ کو اٹھا لوں گا۔ اب متوفی کا لفظ کے روٹ میں جا کر اس کی ڈیٹیل جا کر میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اس لفظ متوفی کا سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، یعنی ان پر موت آئی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی، ان کو زندہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی کثیر احادیث ہیں جو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، ان میں اس کی ڈیٹیل بیان ہے۔ قرب قیامت میں پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے، آپ پھر تشریف لائیں گے، آپ پر موت ابھی نہیں آئی، آپ پھر جب تشریف لائیں گے پھر تبلیغ کریں گے۔ اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، حضور علیہ السلام نے بڑا خوش ہو کے بتایا اپنے صحابہ کو، آپ نے فرمایا تمہاری کیا شان ہوگی اس وقت جب ابن مریم آئیں گے اور میرے دین کی تبلیغ کریں گے۔ ابن مریم آئیں گے، وہ پیچھے کھڑے ہوں گے، امام تم میں سے ہوگا، وہ آگے کھڑے ہوں گے، یعنی مصلی رسول پر حضور کا امتی ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم پیچھے کھڑے ہوں گے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آپ کے دین کی آپ تبلیغ فرمائیں گے، اور پھر ایک طویل وقت گزرے گا آپ کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث میں اس کی ڈیٹیل ہے۔ تو ہم مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، اور یہ متوفی کا لفظ جو ہے یہ موت کو نہیں بیان کرتا، یہ اس ٹائم پیریڈ کے مکمل ہونے کو بیان کرتا ہے، جتنا ٹائم آپ نے رہنا تھا۔ پھر آپ تشریف لے گئے تو اب دوبارہ آپ تشریف لائیں گے، تو پھر دوبارہ جب آئیں گے تو کل نفس ذائقۃ الموت کا جو قانون ہے اس کے تحت پھر آپ موت کا ذائقہ چکھیں گے، پھر آپ کی تدفین ہوگی۔ پھر اس سے اگلے رکوع آیت نمبر 76 میں ارشاد ہے بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، کیوں نہیں جس نے اپنے عہد کو پورا کیا اور اللہ سے ڈرا تو اللہ متقین کو محبوب رکھتا ہے۔ اب یہاں کیا چیز بیان ہوئی؟ جس نے اپنے عہد کو پورا کیا۔ یہ وعدہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار بہت بڑا معاہدہ ہوا ہماری دو سیاسی پارٹیوں کے درمیان، تو وہ وعدہ جب ہو گیا تو انہوں نے بہت ہی تھوڑی دیر بعد اس وعدے کو توڑ بھی دیا۔ تو جب ان سے کہا گیا جناب آپ کو تو پرومس ہوا تھا، آپ نے تو اس کو میثاق کا نام دیا تھا، تو کہنے لگے وہ قرآن و حدیث تھوڑا تھا، ایسے ہی وعدہ کیا تھا ہم نے، پھر کیا ہوا؟ تو وعدہ توڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب عہد انسان کر لے، ہو جائز ہونا چاہیے، ناجائز چیز کا نہیں ہونا چاہیے۔ ناجائز چیز کا ہے جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے کل یا پرسوں کہ اس کو توڑنا ضروری ہے ہم پر۔ تو جائز پرومس جب کر لیا جاتا ہے، عہد کر لیا جاتا ہے، تو اس کو نبھانا ہم پر لازم ہے، اس لیے کہ عہد پورا کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا۔ اور دوسری بات، جب ہم عہد پورا کرتے ہیں تو جس کے ساتھ عہد کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ شفقت ہوتی ہے کہ اس کو اس کا حق ہم پہنچا دیتے ہیں۔ تو عہد نبھانے میں اللہ کی تعظیم بھی ہے اور مخلوق پر شفقت بھی ہے، اس لیے فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کو محبوب رکھتا ہے، تقوی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو یہ محبت حاصل کرنے کے بہترین موقع ہے یہ رمضان شریف کے روزے،
روزے میں کھانے پینے سے رکے ہوئے ہیں، برائیوں سے رکے ہوئے ہیں، پھر رمضان شریف کی راتیں، قیام اللیل کا سہانا موقع ملا ہوا ہے، سحری کے وقت اٹھ کر رب کو رو کر منانے کا موقع ملا ہوا ہے، تو یہ اگر ہم نیت کر لیں کہ ہم نے تقوی حاصل کرنا ہے تو پھر یہ خوشخبری ہمارے لیے موجود ہے، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ اس سے آگے والا جو رکوع ہے یہاں پر تیسرے پارے کا اختتام ہو رہا ہے، فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ حالت کفر میں مر گئے، ان میں سے اگر کوئی شخص تمام روئے زمین کو بھر کر سونا بھی فدیہ میں دے دے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے۔ اگر انسان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہے، وہ کچھ بھی قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کر دے، بخشش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، جینا بھی ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے اور مرنا بھی ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ چوتھے پارے کے پہلے رکوع میں ارشاد ہے، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ شاس بن قیس ایک یہودی تھا، بڑا متعصب تھا، بڑا جلتا کڑتا تھا، جب مسلمان اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے نا بڑا لڑتا تھا۔ اب مسلمانوں میں دو قبیلے تھے، اوس خزرج، پہلے ان کی بڑی لڑائی رہتی تھی، یہ مدینہ منورہ کے تھے، ان کی صدیوں سے لڑائی تھی اور وہ نسل در نسل ان میں وہ جھگڑا چلتا رہا، لڑائی چلتی رہی، دلوں میں نفرت ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک قتل کے بدلے میں کئی قتل ہوتے اور پھر جنگیں جاری رہتی ان کے درمیان۔ لیکن حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تبلیغ کا ایسا نور کہ حضور علیہ السلام نے ان دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اب وہ جو جان کے دشمن تھے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگ گئے، اب وہ دونوں قبیلوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی محبت سے باتیں کر رہے ہیں۔ اب اس یہودی کو، بوڑھے یہودی کو برداشت نہ ہوا، اس نے سوچا ان کو لڑایا جائے۔ اس نے ایک اور ساتھی لیا اور پلان کیا، آپس میں مشورہ کیا، ایسے ایسے ہم جا کر ان کے سامنے بیٹھیں گے۔ ان دونوں قبیلوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ بیعاث، اور وہ بڑی زبردست جنگ تھی، اس میں ان دونوں قبیلوں کے بہت سے لوگ قتل ہوئے تھے۔ تو اس نے اس جنگ کا نا ذکر کرنا شروع کر دیا، وہ یاد ہے تمہیں اس جنگ میں فلاں نے بڑی بہادری دکھائی تھی۔ اب ظاہر ہے ایک کی بہادری جب بیان ہوگی تو پھر دوسرے کی کمزوری کا ذکر ہوگا۔ اب ان کے سامنے وہ ایک کی بہادری بیان کرتا، وہ پھر دوسرے کی بیان کرتا، اور پھر ذکر کرتے ہیں اس نے اس کو ایسے مارا تھا، اس نے ایسے کیا تھا۔ اب یہ باتیں جب سنی تو وہ دونوں قبیلوں کے جو مسلمان تھے ان کو وہ پرانا طیش آنا شروع ہو گیا۔ کبھی آپ کی کسی کے ساتھ صلح ہوئی ہو، سارے معاملات ختم ہو گئے ہوں، آپ اکٹھے بیٹھ کر کھانا بھی کھانے لگ گئے ہوں، سب کچھ بھول گئے ہوں، کوئی شرارتی بیچ میں آ کے آپ کو پرانی باتیں یاد دلائے، تو جب پرانی باتیں، پرانے زخم تازہ ہوتے ہیں تو پھر ساری محبت وقتی بھول جاتی ہے۔ یہی کام اس نے کیا۔ اب جب یہ باتیں کرنے لگے صحابہ کرام واپس میں گفتگو شروع ہوگی، ہاں ایسے ہوا تھا، وہ کہنے لگے تم لوگوں نے ایسے کیا تھا، وہ کہہ رہے تم لوگوں نے ایسے کیا، کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ تلواریں نکال لیں۔ ایک صحابی جلدی سے حضور کی بارگاہ میں گئے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے تشریف لائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا غصہ کم فرمایا اور فرمایا ابھی بھی جہالت والی باتیں کرتے ہو، اب تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، چھوڑیں ان باتوں کو۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ ہمارے ہاں اب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی، آپ اس کی تاریخ پڑھیں کیسے اس کو توڑا گیا۔ یہ مسلمانوں میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کی گئی، بندے چھوڑے گئے جنہوں نے اختلافات کو ابھارا، اور مختلف جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں ان کی بنیاد پر عربوں کو، ترکوں کو آپس میں لڑایا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا، ابھی تک سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد ابھی تک ہم کھڑے نہیں ہو سکے، ایک صدی گزرنے والی ہے، ابھی ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ تو یہ کفار کا طریقہ ہے ہمیشہ سے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، بڑی اہم یہ 3 آیتیں ہیں، بلکہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ غلبہ اسلام کا اہم
یہ لائحہ عمل ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اگر ان 3 آیتوں پر عمل کر لیا جائے آج بھی تو آج بھی اسلام غالب آ جائے گا. اسلام مطلب مسلمان غالب آ جائیں گے. اسلام آج بھی غالب ہے. آپ یقین کریں اگرچہ ہم مغلوب ہیں, ہماری کوئی عزت نہیں مسلمانوں کی اس دنیا میں, لیکن اسلام اپنے دلائل کے اعتبار سے آج بھی غالب ہے. تو ہم مسلمان بھی غالب آ جائیں گے اگر ان 3 آیتوں پر عمل کر لیں. یہ آیت نمبر 102, 103 اور 104 ہے سورہ آل عمران کی. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں. یہ وہ آیت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے, صحیح معنوں میں ڈر جاؤ. خوف ہونا چاہیے کہ اللہ کے حضور ہم نے حاضر ہونا ہے, کہیں پکڑ نہ ہو جائے. ارے ہم کس شمار میں ہیں؟ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہیں حضور نے جنت کی بشارت دی, ان کے خوف کا یہ عالم تھا کہ لرز جایا کرتے تھے. میں نے آپ کو شاید وہ واقعہ سنایا. ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور اوپر ایک درخت تھا. تو درخت میں دیکھ رہے ہیں ایک پرندہ ہے, کبھی اس ٹہنی سے اڑتا ہے ادھر جاتا ہے, ادھر سے اڑتا ہے ادھر جاتا ہے. اس کو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کے کہنے لگے, ہائے کاش میں یہ پرندہ ہوتا, کاش میں یہ پرندہ ہوتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کو حضور نے فرمایا کہ جتنے لوگوں پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سے ابو بکر سے افضل کوئی نہیں. کاش میں یہ پرندہ ہوتا. کہا حضور آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ یہ پرندہ ادھر سے اس نے دانہ دن کا کھایا, ادھر گیا, ادھر بیٹ کی اور مر گیا, اور مرنے کے بعد مٹی میں مل گیا, اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا, اور مجھے قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, حساب دینا ہے. تو کیسے ان لوگوں کے دلوں میں خوف خدا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے, اور تم ہرگز نہ مرنا, جب بھی مرو ایمان پر ہی مرنا, زندگی ایسے گزارنا, ہر وقت تیار رہنا, موت اب بھی آ سکتی ہے. تو جس کو پتا ہو کہ موت اگلے لمحے میں آ سکتی ہے, کبھی وہ فحاشی کی طرف جائے گا, بے حیائی کی طرف جائے گا, حرام کام کی طرف جائے گا, کیونکہ وہ تیار بیٹھا ہے, کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. تو کوئی بھی ایمان والا یہ پسند نہیں کرے گا کہ جب میری موت کا وقت ہو تو میں حرام کام کر رہا ہوں. اس لیے فرمایا ہر وقت تیار رہو, ہرگز تمہیں موت نہ آئے. ہاں موت پر تمہارا اختیار نہیں ہے, یعنی تم تیاری رکھو, موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے, اور جب بھی تم دنیا سے جاؤ حالت ایمان میں جاؤ. تو یہ انفرادی تربیت کی جا رہی اس آیت میں ہر مسلمان کی, ہم سب کو اپنی اصلاح ایسے کرنی چاہیے. اس سے اگلی آیت میں انفرادی اصلاح کے بعد اجتماعی کوشش کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. وہ کیا ارشاد ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ ڈالو. اب رسی کون سی ہے؟ قرآن کریم ہے. قرآن کریم کو تھام لیں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. اسی کو تو تھام نہیں رہے, اسی کو تو چھوڑا ہوا ہے. اس کو تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو, اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی, تو تم اس کے کرم سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. یہ اسی واقعہ کے بعد جو پیچھے بیان ہوا اس سے بالکل قریب ہی یہ اسی پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ تم پہلے دشمن تھے, تو اللہ کی اس نعمت کی برکت سے, نعمت قرآن اور نعمت مصطفیٰ کی برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تم کو اس سے نجات دے دی. اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب یہ دوسری آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ قرآن کو تھام لو اور متحد ہو جاؤ. متحد ہونے کے بعد پھر تیسری آیت ہے. اب تیسری آیت پر عمل کرنے کے لیے پہلے ان 2 آیتوں پر عمل ضروری ہے. تو جب تیسری آیت پر عمل ہوگی تو غلبہ اسلام کا ایک بہترین پروگرام ہے. تو تیسری آیت میں کیا ہے؟ اور تم میں ایسے لوگوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے جو اچھائی کی طرف بلائیں اور نیک کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں, اور وہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں. پہلے اپنی اصلاح کرو, پھر متحد ہو جاؤ. متحد ہونے کے بعد اب آگے قرآن کریم کی دعوت کو پھیلانا شروع کر دو. ہمارے پنجابی کہتے ہیں ایک کلہ تے 2 یاراں. ایک بندہ
اگر بات کہتا رہے تو ظاہر ہے ایک بندے کی بات ایک ہی بات ہے، ایک بندے سے 10 بندے سن کر اس کو آگے پھیلائیں گے تو اب یہ تحریک بن جائے گی. تو ضروری ہے اپنی بھی اصلاح ہو اور ہم اکٹھے ہو کر بھی کام کریں. کوئی لائحہ عمل ایسا ہو کہ ہم متفقہ کام کریں. یہ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، قرآن کریم کو پھیلانے کا کام صرف وارثان ممبر و محراب کا نہیں ہے، یہ سارے ایمان والوں کا ہے. بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہارے پاس ہے نا، اس کو آگے پہنچا دو، اپنے تک نہ رکھو، اس کو آگے پھیلا دو. آج ہم سب کا یہ فریضہ ہے، جتنا ہمیں قرآن سمجھ آئے اس پر عمل کی نیت کریں اور اس کو آگے پھیلا دیں، اس کو آگے پہنچا دیں. کوئی صوفی کہے، کوئی مولوی کہے، کوئی فنڈو کہے، جو کہتا کہتا رہے، لیکن رب کا جو پیغام ہماری سمجھ میں آتا ہے اس کو آگے پھیلائیں. اب تو پھیلانے کے لیے بہت زیادہ خرچہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سیل فون ہر کسی کے پاس ہے، آپ سٹیٹس لگا دیں، آپ لنک شیئر کر دیں، آپ اپنی آواز میں جتنی سمجھ آئی بات اتنا آگے پھیلا دیں، لکھ کر اس کو آگے بھیج دیں، انشاءاللہ مبلغین میں نام شامل ہو جائے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اس سے آگے پھر ارشاد ہے، اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. انہیں وہی چیز پسند ہے جس سے تمہیں تکلیف پہنچے. ان کی باتوں سے دشمنی تو ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. اگر تم عقل سے کام لیتے تو ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو بیان کر دیا. یہاں پر بڑا اہم لفظ ہے قد بدت البغضاء من افواہہم، کہ جو تمہارے متعلق نفرت ہے وہ ان کی باتوں سے ظاہر ہو رہی ہے. لیکن جو ان کی باتوں سے تمہارے متعلق نفرت ظاہر ہو رہی ہے نا، صرف اتنی نفرت نہیں ہے، ان کے دلوں میں تمہارے لیے بغض اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. لہٰذا غیروں پر اعتماد نہ کرو، اللہ پر اعتماد کرو. اس سے اگلے رکوع میں جنگ بدر کا ذکر ہے. ارشاد ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی در آن حال یہ کہ تم کمزور تھے. کتنے کمزور تھے؟ کمزوری کا عالم کیا تھا؟ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے جو لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. اور پھر دیکھیں ان کا خلوص، دیکھیں اللہ نے کیسا غلبہ عطا فرمایا. 70 کافر قتل ہوئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے. مکہ میں مشرکین کے ہاں کوہرام بپا ہو گیا اور لوگ یقین نہیں کر رہے تھے. منافقین کہہ رہے تھے، جب اولین جو صحابہ نے آ کے خبر دی کہ مسلمان جیت کر آ رہے ہیں، اتنے قیدی بنا لیے، وہ کہنے لگے یار دیکھو اس نے کوئی نشہ تو نہیں کیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ تھوڑے سے لوگ گئے تھے اتنے بڑے لشکر پر غلبہ پا لیں. وہ واقعی آ کے منہ سونگا اس کا، وہ 9 عمر صحابی تھے، ان کا منہ سونگا کہ اس نے کوئی نشہ تو نہیں کیا. اس نے کہا نہیں نشہ نہیں کیا، یہ صحیح بتا رہا ہے. واقعی اللہ نے غلبہ عطا فرما دیا. اللہ اکبر. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، پوری آیت نہیں پڑھوں گا، صرف ایک لفظ ایمان والے کی اللہ نے صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ غصہ پینے والا ہے. دیکھیے ہمارے ہاں اکثر جو مسائل ہیں نا، معاشرتی مسائل، وہ غصہ کی وجہ سے ہوتے ہیں. گھر ٹوٹ گیا، بس جی کیا ہوا تو غصہ آ گیا تھا جی. قتل ہو گیا جو غصہ آ گیا تھا. فلاں کام ہوا جو غصہ آ گیا تھا. تو غصہ پینے کا حکم ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غضب شیطان کے اثر سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی سے بھجائی جاتی ہے. تو جب تم میں سے کوئی شخص غضبناک ہو تو وہ وضو کرے. تو ایک علاج حضور نے بتا دیا. ایک پہلے دن بھی آپ نے علاج سنا تھا، یاد ہے آپ کو غصے کا علاج؟
تعوذ، ماشاء اللہ یاد ہے آپ کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے بھی غصہ دور ہوتا ہے، تو وضو کرنے سے بھی غصہ دور ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے گا، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، مجھے اللہ کے غضب سے کون سی چیز دور کر سکتی ہے؟ اللہ کے غضب سے، اللہ کے غضب سے بچنا چاہیے۔ ایک روایت ہے اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن جلال سے کسی کی طرف دیکھے گا نا تو چہرے کا گوشت اس کا جھڑ جائے گا۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں اللہ کے غضب سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، تو غصہ نہ کر تو اللہ کے غضب سے بھی تو بچ جائے گا۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور کسی شخص کے لیے اللہ کے اذن کے بغیر مرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی موت کا وقت نہ ہو تو موت آ جائے، موت نے اپنے وقت پر ہی آنا ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی بیان ہوا کہ جس کی موت کا جب وقت آئے گا وہ چاہے کوسوں میل کیوں نہ دور بیٹھا ہوا ہو، موت کے وقت جہاں جس جگہ اس کی موت ہے اس نے وہاں پر پہنچ جانا ہے، نہ جگہ چینج ہوگی نہ ٹائم چینج ہوگا، ہر کسی کو اپنے وقت پر موت آنی ہے۔ اور پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ارشاد فرما رہا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوشش نہ کریں، توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی کوشش کریں، نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہتری یا کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ پر کما حقہ توکل کرو تو تم کو اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ تو پرندوں کو رزق ملتا ہے نا، تو کیا گھونسلے میں بیٹھے بیٹھے ملتا ہے؟ نہیں، اڑ کر انہیں دانہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تو جب وہ اڑتے ہیں دانے کو تلاش کرتے ہیں تو پھر اللہ دانہ دیتا ہے تو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو کہ جو نصیب کا وہ مل جائے گا، نہیں۔ حضور نے جو مثال دی ہے وہ ہمیں یہی سمجھا رہی ہے کہ کوشش کرو، رزق کی تلاش میں نکلو، تم نکلو گے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تم عام مسلمانوں کو غیب پر مطلع کرے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ غیب پر مطلع کرنے کے لیے جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور وہ اللہ کے سب رسول ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بحث ہے کہ یار نبیوں کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہ آیہ کریمہ قطعی الدلالہ ہے کہ نبیوں کو، رسولوں کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اب اس سے اگلے رکوع میں ایک بڑی اہم بات ہے اور بڑا پیارا ارشاد ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہی چاہتا ہے نا کہ وہ کامیابی حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کامیابی کیا ہے، فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، سو جو شخص دوزخ سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ زندگی کیسی ہی کامیاب گزرے لیکن انسان مرنے کے بعد دوزخ میں چلا جائے تو وہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ زندگی میں اگرچہ مشکل مرحلے بھی آ جائیں لیکن آخرت میں وہ دوزخ سے بچ جائے تو یہ حقیقی کامیابی ہے۔ تو ہماری آج کی منزل پونے پارے پر ختم ہو رہی تھی، چوتھے پارے کے، تو آخری رکوع میں یہاں پر یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے اور یہیں پر خلاصہ ہو رہا ہے۔ یہاں ارشاد ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے مخاطب کافروں کا شہروں میں خوشحالی سے گھومنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکہ میں نہ ڈالے، یہ حیات فانی کا قلیل سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے سب سے بہترین اجر ہے۔ تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں خوشحالی، بہترین انعامات، بہترین اسباب زندگی کے کفار کے پاس ہیں، مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ چیز تمہیں کہیں
ان سے انسپائر نہ کر دے یا ان کے حق پر ہونے کی دلیل نہ سمجھ لینا۔ دنیا میں کسی کے پاس مال کی کثرت ہونا یا دنیا کی ضروریات کا انبار ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے۔ قارون کے پاس بڑا خزانہ تھا، لوگ اس پر رشک کرتے تھے، اس کا بھی واقعہ آئے گا۔ لوگ کہتے تھے یار زندگی تو ایسی ہونی چاہیے، لائف تو ایسی ہونی چاہیے، تو لیکن جب اس پر عذاب آیا تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں ہم غلط کہہ رہے تھے، یہ تو ایسی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زندگی یہ مختصر سی ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے، اس کا سامان بھی قلیل ہے، تو اگر یہاں تمہیں کفار نظر آئیں کہ ان کی بڑی ٹھاٹ باٹ ہے، بڑی عیش و عشرت ہے، تو اس کو یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ ان کے درست ہونے کی دلیل ہے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور آخرت میں اجر ایمان والوں کو ہی نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔